گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں ومنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں ومنقار ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوبصورت پروگرام خوشبوئے کلام رضا میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ امید ہے بڑی پیار اور لگن کے ساتھ آپ اس پروگرام کو دیکھتے ہوں گے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سن کر محظوظ ہوتے ہوں گے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ ہمیں ترنم میں کلام اعلیٰ حضرت سنانے کے لیے ہمارے بڑے ہی پیارے نعت خواں مولانا علی رضا مدنی صاحب موجود ہیں۔ اللہ کریم ان کو نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ بڑے شاندار انداز میں خوبصورت لب و لہجے کے ساتھ ہمیں کلام اعلیٰ حضرت سناتے ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے جس کلام کو شامل کیا تھا، وقت کی تنگی کے سبب اس کلام کے کچھ اشعار باقی رہ گئے تھے جنہیں ہمیں آپ کے سامنے پیش کرنا تھا۔ ان بقیہ اشعار کو آج کے اس سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ پھر سے بڑے عشق کے ساتھ ہمارے اس سلسلے کو دیکھیں گے اور اپنے دوستوں تک، اپنے ریلیٹیوز تک ہمارے اس پروگرام کو شیئر کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ رب تبارک و تعالی ہم سب کو دینی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام عشق و محبت بڑے پیار بھرے انداز میں فرماتے ہیں، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زباں نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، صلو علیہ وآلہ۔ ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگز، مشکل الفاظ کے معانی۔ امام عشق و محبت نے پہلے مصرے میں کچھ یوں ارشاد فرمایا، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے۔ دبے لچے کا مطلب ہوتا ہے شرمائے ہوئے، ڈرے ہوئے۔ فصحا، فصحا کا مطلب ہوتا ہے، یہ فصیح کی پلورل ہے، جمع ہے، بہو وچن ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے خوش گفتار، اچھا اور عمدہ کلام کرنے والا، عمدہ گفتگو کرنے والا۔ امام عشق و محبت سید اعلیٰ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے انداز گفتگو اور آپ کے کلام کی تعریف کرتے ہوئے ان اشعار میں ارشاد فرما رہے ہیں، گویا کہ امام عشق و محبت یہ فرمانا چاہتے ہیں، بڑے بڑے زبان داں، فصیح و بلیغ، جن پر خطابت و شاعری ناز کرتی ہو، وہ میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو زبانیں
گنگ ہو جاتی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ منہ میں زبان ہے ہی نہیں، بلکہ وہ آپ کے رعب سے، آپ کے کلام کی تاثیر سے یوں کانپنے لگتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جسم میں جان ہی نہیں ہے، اور آپ کا کلام سن کر ہزار دشمنی کے باوجود ان کو تسلیم کرنا پڑتا ہے اور کہنا پڑتا ہے واللہ سمعت قول الکہنہ وقول الشعراء فما سمعت مثل ہؤلاء الکلمات۔ کہتے ہیں اس طرح کا کلام نہ کوئی شاعر کر سکتا ہے اور نہ کوئی کاہن، بلکہ یہ رب کے رسول کی شان ہی ہو سکتی ہے جو اتنا خوبصورت کلام کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا انا افصح العرب بعثت بجوامع الکلم، میں سب سے فصیح و بلیغ عربی ہوں اور جامع کلمات دے کر کے بھیجا گیا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضور میں عرب کے تمام شہروں میں گھوما ہوں مگر آپ جیسا فصیح و بلیغ کوئی نہ دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادبنی ربی، مجھے میرے رب نے سکھایا ہے۔ ایک روایت میں فرمایا ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، میرے رب نے مجھے بڑے حسین انداز میں ادب یعنی کلام و بیان سکھایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کی تاثیر کو بیان کرتے ہوئے صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ حضور ہمیں واعظ فرماتے تو ہماری آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی ایسی بات ارشاد فرماتے جس میں قیامت کی ہولناکی کا تذکرہ ہوتا، رب تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا تذکرہ ہوتا، تو لوگوں کے دل دہل جاتے، اور آقا کریم جب کوئی ایسی نرمی والی بات ارشاد فرماتے تو روتے ہوئے چہروں پر مسکراہٹ بکھر جاتی۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلام جب فرماتے تو با کمال کلام فرماتے۔ اس لیے امام عشق و محبت فرماتے ہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، صلو علیہ وآلہ۔ امام عشق و محبت مزید فرماتے ہیں یہ نہیں کہ خلد نہ ہو نکو، وہ نکوئی کی بھی ہے آبرو، مگر اے مدینے کی آرزو جسے چاہے تو وہ سما نہیں۔ یہ نہیں کہ خلد نہ ہونی کو، یہ نہیں کہ خلد نہ ہونی کو، ہونی کوئی کی بھی ہے آبرو، مگر مدینے کی آرزو، مگر مدینے کی آرزو، جسے چاہے وہ سما نہیں، صلو علیہ وآلہ۔ ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگز، مشکل الفاظ کے معنی۔ امام عشق و محبت نے اس شعر کے اندر لفظ خلد استعمال فرمایا۔ خلد کا معنی ہوتا ہے جنت، اور دوسری جگہ امام عشق و محبت نے نکو اور نکوئی کا لفظ استعمال فرمایا، اس کا معنی ہوتا ہے بھلائی اور بہتری۔ اور پھر امام عشق و محبت نے اسی شعر کے اندر لفظ آبرو کو استعمال فرمایا، اس کا معنی ہوتا ہے عزت۔ اور اسی شعر میں امام عشق و محبت نے لفظ سما کا استعمال فرمایا، جس کا معنی ہوتا ہے برابر یا موقع۔ امام عشق و محبت سید اعلیٰ حضرت بڑے عشق اور محبت کے ساتھ جنت کو مخاطب کر کے
بڑے عشق اور محبت سے لبریز لہجے میں ارشاد فرماتے ہیں، میں اس بات سے انکار نہیں کرتا کہ کہوں جنت خوبصورت نہیں ہے، بلکہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جنت کا حسن بھی اسی در کی خیرات ہے۔ لیکن اے آرزوئے مدینہ، جس کے سینے میں تو بس جائے، اس کا مقام کیا ہوگا یہ خود جنت ہی سے پوچھ لو۔ بھلا جنت اس سینے کی برابری کیسے کر سکتی ہے جس سینے کو طیبہ کی آرزو نے مدینہ بنا دیا ہو۔ اسی لیے تو امام عشق و محبت ارشاد فرماتے ہیں، یہ نہیں کہ خلد نہ ہو نکو، وہ نکوئی کی بھی ہے آبرو۔ گویا کہ امام عشق و محبت سید اعلیٰ حضرت یہ فرمانا چاہتے ہیں، ایک تو وہ جنت ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا تجری من تحتها الانہار، کہ جنت وہ ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور ایک وہ جنت ہے جس کو آقا کریم نے اپنے مبارک کلمات سے جنت ارشاد فرمایا ہے۔ اور آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں، ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، یعنی میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کی کیاری میں سے ایک کیاری ہے۔ اللہ پاک نے جو جنت بنائی ہے اس کو پانے کے لیے بندے کو موت آتی ہے، حساب و کتاب کا سلسلہ ہوتا ہے، کامیاب ہونے پر جنت عطا کی جاتی ہے، اور آقا کریم نے عاشقوں کو ایسی جنت عطا فرمائی ہے جو مدینہ شریف میں ہے، وہاں نہ مرنے کی ضرورت ہوتی ہے، بس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق ہونا چاہیے۔ جب عاشق رسول مدینہ طیبہ حاضر ہوتا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق روضۃ الجنہ بھی پہنچتا ہے، تو مدینے سے آواز آتی ہے، او میرے امتی ادھر آ، میرے یہاں جنت بھی ہے، نہ جان دینی ہے نہ حساب و کتاب ہونا ہے۔ امام عشق و محبت فرماتے ہیں، یہ نہیں کہ خلد نہ ہو نکو، وہ نکوئی کی بھی ہے آبرو، مگر اے مدینے کی آرزو جسے چاہے تو وہ سما نہیں۔ یہ نہیں کہ خلد نہ ہونی کو، یہ نہیں کہ خلد نہ ہونی کو، ہونی کوئی کی بھی ہے آبرو، مگر مدینے کی آرزو، مگر جسے چاہے تو وہ سما نہیں، صلو علیہ وآلہ۔ امام عشق و محبت فرماتے ہیں، ہے انہی کے نور سے سب عیاں، ہے انہی کے جلوے میں سب نہاں، بنے صبح تابش مہر سے رہے پیش مہر یہ جان نہیں۔ ہے انہی کے نور سے سب عیاں، ہے انہی کے نور سے سب عیاں، ہے انہی کے جلوہ میں سب نہاں، بنے صبح تابش مہر سے، بنے صبح تابش مہر سے، رہے پیش مہر یہ جان نہیں، صلو علیہ وآلہ۔ ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ، مشکل الفاظ کے معنی۔ امام عشق و محبت فرماتے ہیں، ہے انہی کے نور سے سب عیاں، ہے انہی کے جلوہ میں سب نہاں۔ یہاں امام عشق و محبت نے لفظ عیاں استعمال فرمایا۔ عیاں کا معنی ہوتا ہے ظاہر، جلوے کا معنی ہوتا ہے چمک، نہاں کا معنی ہوتا ہے پوشیدہ۔ بنے صبح تابش مہر سے، تابش کا مطلب ہوتا ہے سورج کی روشنی، رہے پیش مہر یہ جاں نہیں، پیش کا مطلب ہوتا ہے سامنے، اور یہاں جاں کا مطلب ہے طاقت اور تاب۔ امام عشق و محبت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور کی کیفیت کو اس شعر میں بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں، ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ہی ہر چیز کا ظہور ہے،
اور آپ ہی کا نور ایسا نور ہے جس کے سامنے ہر چیز کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے۔ جیسے صبح صادق کی روشنی سورج کے نور سے چھپ جاتی ہے، ایسے ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے سامنے تمام چیزوں کا نور مدھم پڑ جاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے، کیونکہ صبح کی روشنی میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ سورج کی روشنی کی تاب لا سکے، ایسے ہی دنیا کی کسی چیز کے نور میں وہ طاقت نہیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی تاب لا سکے۔ اس لیے امام عشق و محبت فرماتے ہیں، ہے انہی کے نور سے سب عیاں، یعنی آقا کریم کے نور ہی کی روشنی میں ساری چیزیں چمک رہی ہیں، ہے انہی کے جلوے میں سب نہاں، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے سامنے ساری چیزوں کا نور پوشیدہ ہو جاتا ہے۔ بنے صبح تابش مہر سے، یعنی صبح جو ہے یہ سورج کی روشنی کے سامنے چھپ جاتی ہے، رہے پیش مہر یہ جان نہیں، یعنی صبح کی روشنی سورج کی روشنی کے سامنے رہے ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی تاب کوئی اور نور نہیں لا سکتا۔ ہے انہی کے نور سے سب آیا ہے، انہی کے نور سے سب آیا ہے، انہی کے جلوہ میں سب نہاں، بنے صبح تابش مہر سے، بنے صبح تابش مہر سے، رہے پیش مہر یہ جان نہیں، صلو علیہ وآلہ۔ وہی نور حق وہی ذل رب، ہے انہی سے سب ہے انہی کا سب، نہیں ان کے ملک میں آسماں کہ زمین نہیں کہ زمان نہیں۔ وہی نور حق وہی ذل رب، وہی نور حق وہی ذل رب، ہے انہی سے سب ہے انہی کا سب، وہی ان کی ملک میں آسمان نہیں، ان کی ملک میں آسمان کے زمین نہیں کہ زمان نہیں، صلو علیہ وآلہ۔ ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگز، مشکل الفاظ کے معنی۔ وہی نور حق وہی ذل رب، یہاں ذل کا معنی ہے پرتو، سایہ۔ نہیں ان کے ملک میں آسماں کہ زمین نہیں کہ زمان نہیں، زماں کا مطلب ہے زمانہ اور جہاں۔ امام عشق و محبت اس شعر کے ذریعے یوں ارشاد فرمانا چاہتے ہیں، ہمارے آقا و مولا ہی نور ذات باری ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی پرتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا فرمایا، سارے جہان کو پھر آپ کے نور کے فیض سے پیدا کیا، اور سارا جہان آپ ہی کے لیے بنایا۔ آپ ہی کی ملکیت میں سب کچھ ہے، چاہے وہ آسمان ہو کہ زمین ہو یا کوئی بھی زمانہ۔ جب آپ محبوب خدا ٹھہرے تو گویا مالک کونین بھی آپ ہیں۔ اس لیے امام عشق و محبت دوسری جگہ کچھ یوں ارشاد فرماتے ہیں، محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نور یہ رب تبارک و تعالیٰ کے نور کا پرتو ہے، اور پھر ساری کائنات کو اسی نور کے فیضان سے بنایا گیا ہے، تو گویا کہ ساری کائنات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا منگتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے ہی ساری کائنات کو جان عطا کی گئی ہے۔ امام عشق و محبت فرماتے ہیں، وہی نور حق وہی ذل رب، ہے انہی سے سب
ہے انہی کا سب، نہیں ان کے ملک میں آسماں، کہ زمین نہیں کہ زماں نہیں۔ وہی نور حق، وہی ظل رب، وہی نور حق، وہی ظل رب، ہے انہی سے سب، ہے انہی کا سب، وہی ان کی ملک میں آسمان نہیں، ان کی ملک میں آسمان، کہ زمین نہیں کہ زمان نہیں، صلو علیہ وآلہ۔ وہی لا مکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے، وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکاں، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ وہی لا مکاں کے مکی ہوئے، وہی لا مکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے، وہ نبی ہے جس کے یہ مقام، وہ نبی ہے جس کے یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مقام نہیں، صلو علیہ وآلہ۔ ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگز، مشکل الفاظ کے معنی۔ لا مکان، اس کا مطلب ہوتا ہے جس پر جگہ اور مکان کا اطلاق نہ ہو، یعنی جس پر جگہ اور مکان نہ کہا جا سکے۔ مکی، اس کا مطلب ہوتا ہے مکان میں رہنے والا۔ سر عرش، اس کا مطلب ہوتا ہے عرش کے اوپر۔ تخت نشیں، اس کا مطلب ہوتا ہے تخت پر بیٹھنے والا۔ گویا کہ امام عشق و محبت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یوں فرمانا چاہتے ہیں، لا مکاں بھی حضور علیہ السلام کی قیام گاہ ہے، اور عرش کے اوپر نعلین سمیت جلوہ گری بھی حضور نے ہی فرمائی۔ یہ سارے مکان حضور ہی کے ہیں، کیونکہ مکان جسم و جسمانیت کے لیے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چونکہ ان چیزوں سے پاک ہے، لہذا اس کی ذات بابرکت مکان وغیرہ سے پاک، منزہ اور مبرہ ہے۔ گویا کہ امام عشق و محبت یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکان کے بھی مالک ہیں، اور آپ نالین سمیت لامکاں بھی گئے ہیں۔ یہ اعزاز آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوا۔ اگلے شعر میں امام عشق و محبت فرماتے ہیں، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں، وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں، وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، صلو علیہ وآلہ۔ ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگز، مشکل الفاظ کے معنی۔ ملکوت، اس کا معنی ہوتا ہے فرشتوں کے رہنے کی جگہ۔ گزر، اس کا مطلب ہوتا ہے آنا جانا۔ آیا، اس کا مطلب ہوتا ہے کھلا، ظاہر۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بابرکت ذات ہیں جو مدینہ منورہ میں بھی اپنے قدم ناز سے برکتیں لٹاتے ہیں، اور آپ ہی وہ ذات ہیں جو دلوں کی بھی خبر رکھا کرتے ہیں، اور آپ ہی وہ ہیں کہ جن کے قدمین شریفین، جن کے نالین مبارک عرش پر بھی سیر کرتے ہیں۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر،
ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، یعنی دنیا اور آخرت کہ ہر چیز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ظاہر ہے، واضح ہے۔ امام عشق و محبت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس وصف کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ آقا کریم سے کوئی ذرہ پوشیدہ نہیں ہے، ذرہ تو دور کی بات، جو غیب الغیب ہے، یعنی غیبوں کا بھی غیب ہے، رب تبارک و تعالی وہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوشیدہ نہیں۔ خود امام عشق و محبت دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں کی کیفیت، آپ کی نظر کی کیفیت کو امام عشق و محبت نے اس شعر میں بیان فرمایا کہ ملکوت و ملک میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ سے پنہا ہو، جو آپ سے پوشیدہ ہو۔ آگے امام عشق و محبت بڑے عشق بھرے لہجے میں ارشاد فرماتے ہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ کرو تیرے نام پہ جاں فدا، کرو تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے سین جی برارا، دو جہاں سے سین جی برارا، کرو کیا کرو جہاں نہیں، صلو علیہ وآلہ۔ امام عشق و محبت کتنی پیاری بات فرما رہے ہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اے میرے پیارے نبی، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کے نام اقدس پر جان قربان کر دوں، اور میرے آقا ایک صرف جان آپ کے نام نامی پر قربان کرنا یہ آپ کی شان نہیں سمجھتا، میں تو چاہتا ہوں کہ دونوں جہان اگر میرے اختیار میں ہوں تو یہ دونوں جہان آپ پر نثار کر دوں۔ اور مزید فرماتے ہیں، یا رسول اللہ یہ دو جہاں کیا چیز ہے، ان دو جہاں کو نثار کرنا بھی میں آپ کی شان نہیں سمجھتا ہوں، بلکہ آپ کی شان تو یہ ہے کہ اگر کروڑوں جہاں ہوں اور وہ بھی آپ کے نام پر قربان کر دیے جائیں تب بھی آپ کی شان کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ امام عشق و محبت اس کلام کے آخری مصرے میں بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ کرو مدح اہل دول رضا، کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہیں، صلو علیہ وآلہ۔ مشکل الفاظ کے معنی، کروں مدح اہل دول رضا۔ اہل دول کا مطلب ہوتا ہے مالدار، مدح کا مطلب ہوتا ہے تعریف۔ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، گدا کا مطلب ہوتا ہے غلام، کریم سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ میرا دین پارے نا نہیں، پارا کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑا، نان کا مطلب ہے روٹی۔ اصل میں اس شعر کا ایک پس منظر ہے، ایک نان پارا ایک جگہ کا نام ہے، اس جگہ کے نواب نے یہ خواہش کی کہ اعلیٰ حضرت اس کی شان میں کچھ اشعار کہہ دیں تاکہ لوگ اس کی شان
بیان کرتے رہیں۔ جب اس کی یہ خواہش امام عشق و محبت کی بارگاہ میں پیش کی گئی تو آپ پر آقا کریم کا عشق غالب آ گیا، اور آپ نے فرمایا رضا کا قلم اگر کسی کی تعریف کرتا ہے تو وہ قبلہ جان و ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کسی مالدار کی تعریف نہیں کرتا، روٹی کی خاطر، نہ پیسے کی خاطر، نہ دولت کی خاطر یہ قلم اٹھتا ہے تو صرف رب تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب کی شان کو بیان کرتا ہے۔ اسی کو بیان کرتے ہوئے امام عشق و محبت فرماتے ہیں کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ کرو مدح اہل دول رضا، کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہیں، صلو علیہ وآلہ۔ FGN چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے کا وقت مکمل ہوا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے ایک نئے کلام کے ساتھ اور اس کی توضیح اور تشریحات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں ومنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں ومنقار ہے۔